ایک زمانے کی بات ہے، ہرے بھرے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان ابراہیم اپنی بیوی نفیسہ اور اکلوتی بیٹی زروین کے ساتھ رہتا تھا۔ اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کم تھی، مگر ان کا گھر محبت، سچائی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ زروین نہایت فرما بردار، ہمدرد اور محنتی لڑکی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، مرغیوں اور بکریوں کا خیال رکھتی۔ دوپہر کے بعد وہ بکریوں کو چراگاہ کے لیے قریبی جنگل میں لے جاتی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ہوا میں سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی، زروین اپنی بکریوں کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس میں ایک سرخ یاقوت جڑا ہوا تھا۔ زروین نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے جس کی یہ چیز ہو، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اس نے انگوٹھی اپنی اوڑھنی کے پلوں میں باندھ لی اور آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا بونا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ بابا جی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ زروین نے نرمی سے پوچھا۔ میری جادوئی سنہری انگوٹھی کھو گئی ہے، بونے نے روتے ہوئے کہا۔ بغیر اس کے میں اپنے دیس نہیں جا سکتا۔ زروین نے اپنی اوڑھنی کھول کر انگوٹھی نکالی۔ یہ تو آپ کی نہیں ہے۔ بونا حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، یہی ہے۔ تم نے کہاں سے پائی؟ زروین نے تمام بات بتا دی۔ بونا بہت خوش ہوا۔ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ قیمتی چیز نہیں، لیکن ایک چاندی کی ڈبیا ہے جو مجھے ایک جادوگرنی کے گھر کے قریب ملی تھی۔ اس میں ایک جادوئی بیج ہے۔ اگر تم اسے زمین میں بو دو، پانی دو اور انتظار کرو تو شاید کوئی کرامت ہو جائے۔ زروین نے شکریہ کے ساتھ ڈبیا لے لی۔ بونے نے انگوٹھی کو پکڑ کر کچھ پڑا اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ زروین خوشی خوشی گھر آئی۔ رات کو چاندنی میں اس نے گھر کے صحن میں ایک اچھی سی جگہ چن کر بیج بو دیا، پانی ڈالا اور دعا کی۔ پھر وہ سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں بیج بویا تھا وہاں ایک اونچا سا مٹر کا پودا اگایا ہے۔ پودے پر ایک بڑی سی پھلی جھول رہی تھی۔ زروین نے حیرت سے پھلی توڑی اور اسے کھولنے لگی۔ پھلی کے اندر مٹر کے دانے نہیں تھے، بلکہ ایک ننھا سا لڑکا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ جیسے ہی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ دیوہے کی دنیا ہے کیا؟ لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ زروین مسکرائی۔ نہیں، تم بس بہت چھوٹے ہو۔ میں ایک عام انسان ہوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا تمہارے پاس اخروٹ کا حلوہ ہے؟ زروین ہنس پڑی۔ نہیں، لیکن اگر تم کہو تو میں پہاڑوں سے اخروٹ لا کر تمہارے لیے حلوہ بنا سکتی ہوں۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو پلیز، لڑکے نے التجا کی۔ زروین نے اسے ایک نرم مخملی تھیلی میں رکھا، اسے اپنے گلے میں لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ پہاڑوں کے دامن میں پہنچی تو ایک گھنے درخت کے نیچے سستانے لگی۔ اس نے لڑکے کو نکالا اور پوچھا، مجھے اپنی کہانی سناؤ، تم یہاں کیسے پہنچے؟ لڑکے نے آہ بھری اور کہنے لگا، میرا نام رافع ہے۔ میں ایک دور دراز گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن طاعون کی بیماری آئی اور میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں تنہا ہو گیا اور غم سے بے حال ہو کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک کالا منحوس سا گھر دکھائی دیا۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی، اس لیے میں اندر چلا گیا۔ وہاں ایک بدصورت جادوگرنی سو رہی تھی۔ ایک اور کمرے میں کچھ بچے قید تھے۔ ان بچوں نے بتایا کہ وہ سب جادوگرنی کی قید میں ہیں، وہ ان سے سارے کام کرواتی ہے، پھر بند کر کے خود سوتی ہے۔ میں نے ان بچوں کو آزاد کر دیا اور انہیں بھاگنے کو کہا۔ وہ سب نکل گئے، لیکن جادوگرنی جاگ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گئی، تو نے میری خدمت گزاروں کو بھگا دیا۔ میں تجھے اس کی سزا دوں گی، اس نے کہا۔ پھر اس نے جادو سے مجھے اتنا چھوٹا کر دیا کہ میں ایک مٹر کے دانے کے برابر ہو گیا۔ مجھے اس جادوئی پھلی میں بند کیا اور کہا، اگر کبھی کوئی نیک دل لڑکی تجھے نکال کر تجھے پہاڑی اخروٹ کا حلوہ کھلائے تبھی تو اصل صورت میں واپس آ سکے گا۔ زروین نے یہ کہانی سنی تو کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں حلوہ کھلاؤں گی۔ وہ تازہ اخروٹ توڑ کر واپس گھر آئی اور جلدی سے حلوہ بنانے لگی۔ جب حلوہ تیار ہو گیا تو اس نے رافع کو پہلی چمچ دی۔ جیسے ہی رافع نے نوالا لیا، کمرے میں 7 رنگوں کی روشنی پھیل گئی۔ روشنی نے رافع کو گھیر لیا، چکر کھانے لگی۔ لمحوں میں وہ روشنی غائب ہوئی اور رافع ایک حسین جوان لڑکے کی صورت میں بدل گیا۔ زروین اور اس کی ماں حیرت زدہ تھیں۔ رافع نے کہا، تمہاری نیکی نے مجھے آزاد کیا۔
کچھ ہفتوں بعد زروین اور رافع کی شادی ہو گئی۔ ان کی زندگی خوشی سکون اور نیکی سے بھر گئی۔ وہ مٹر کا جادوئی پودا اب بھی ان کے باغ میں اگتا رہا، ایک نشانی کے طور پر کہ نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ سبق: نیکی وہ بیج ہے جس سے معجزے پھوٹتے ہیں۔ ایک نیک دل انسان دنیا بدل سکتا ہے۔